لگے ہوئے ہو، آؤ ہماری ریڈ بک سنبھالو، اور اس کو سنبھالنے کے بعد ہم تم دنیا کی ترقی کے زینوں پر چڑھ جاؤ گے، اور ہم تمہیں ایک سے ایک بڑھ کر ٹیکنالوجی عطا کر دیں گے۔ تو انور سادات ان کی بات کا جواب دینا چاہتے تھے، لیکن جواب دیا تو صحیح، لیکن ان کو مطمئن نہ کر سکے۔ 2-4 سال کے بعد پھر دوبارہ سرکاری پروگرام تھا، اور آپ نے قاری عبدالباسط کو پیغام بھیجا کہ آپ کو میرے ساتھ روس چلنا ہے۔ قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی میری ضرورت تو عرب ملکوں میں پڑتی ہے، پاکستان میں پڑتی ہے، ہندوستان میں پڑتی ہے، یا سعودی عرب میں قرآن کریم کو سنانے کے لیے جاتا ہوں۔ یہ کمیونسٹوں کے ملکوں میں مجھے وزیر اعظم اور میرے ملک کا صدر کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو آپ نے اپنی تیاری کی اور وہاں پر پہنچ گئے۔ انور سادات کو جو میٹنگ کرنی تھی انہوں نے اپنی میٹنگ کی۔ اپنی میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں، تم کچھ دیر بیٹھو، یہ آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے۔ قاری عبدالباسط نے اپنی آنکھ میچی اور سورہ طٰہٰ شروع کی، اور ایک رکوع پڑھنے کے بعد جب اپنی آنکھ کھولی تو آپ کہتے ہیں کہ 10-12 بندے ان میں سے ایسے تھے جو زار و قطار رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اب جب رکوع ختم ہو گیا تو انور سادات نے پوچھا کہ بھئی تمہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن اس کی تاثیر ایسی ہے کہ ہمارے دلوں پر اس کا ایک اثر ہو رہا ہے، اور آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم ہے، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، یہ اپنے آپ میں الگ ہی اثر رکھتا ہے۔ ہمارے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، آپ کے منہ سے بہت شاندار خوشبو آیا کرتی تھی، شاگرد بھی پریشان، ملنے جلنے والے سب لوگ آپ سے معلوم کیا کرتے تھے حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ کوئی الائچی استعمال کرتے ہیں، آپ کوئی الگ قسم کی خوشبو لگاتے ہیں جو آپ کے کسی دوست نے آپ کو دی ہو، کیا چیز ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ بالکل الگ خوشبو آپ کے منہ سے، آپ کے جسم سے آتی ہے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ حضرت کسی کو نہیں بتاتے تھے، لیکن ایک آدھ آدمی ضرور ایسا ہوتا ہے جو پیچھے لگ جاتا ہے اور دل کو جیت لیتا ہے۔ ایک شاگرد آپ کے پیچھے لگ گیا کہ میں معلوم کر کے ہی رہوں گا کہ آخر اس کے پیچھے قصہ کیا ہے۔ حضرت کے جب وہ برابر آپ کی خوشامد منت سماجت کرتا رہا تو ایک روز حضرت نے بتایا کہ اصل میں ایک رات کو سویا ہوا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے اور کہا کہ عاصم تم رات دن مسجد نبوی میں اللہ کے کلام کو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہو، میرا دل چاہتا ہے تمہاری خدمات کو دیکھ کر کہ میں تمہارے منہ کو بوسہ دوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور میرے لبوں کو اللہ کے رسول نے بوسہ دیا۔ تو جس دن سے اللہ کے رسول نے رات کو خواب میں آ کر میرے لبوں کو بوسہ دیا ہے، اسی دن سے میرے منہ سے یہ شاندار خوشبو آتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کو جو پڑھتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، جو اس کی خدمت میں لگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ان لوگوں کو اس طرح سے معطر بنا دیتا ہے، اس طرح سے خوشبودار بنا دیتا ہے۔ اب ہماری مجلس چل رہی ہے، اگر یہ مجلس اس کے علاوہ کسی گانے بجانے کی ہو اور گانے بجانے والے اپنے عروج پر گانے گائے جا رہے ہوں اور وہاں ڈانس چل رہا ہو، تو دنیا کا بلکہ اپنے ملک کا اور شہر کا جس بندے کو بھی خبر ہوگی، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو وہاں نہ پہنچے، کیونکہ وہ گانا اتنے اچھے انداز میں نہیں گا سکتا، تو اس لیے وہ وہاں پر جا کر سننے کی کوشش کرے گا کہ میں بھی سامنے سے جا کر دیکھوں۔ اسی طرح فرشتوں کا معاملہ ہے، فرشتے حضرت جبریل کے علاوہ کوئی ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں جو قرآن کریم کو پڑھنا جانتا ہو۔ تو جب مومن بندے کو وہ قرآن کریم پڑھتا ہوا سنتے ہیں تو وہ تیز دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ دنیا میں کہیں ایک مجمع ایسا لگ رہا ہے جہاں ایسی تلاوت کی جا رہی ہے جس کو ہم نہیں گا سکتے، جس کو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ فرشتے آتے ہیں اور حافظ قرآن کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور محبت میں اتنے قریب ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ حافظ قرآن کے لبوں سے اپنے لب لگا دیتے ہیں۔ تو یہ پڑھنے والے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی نورانی مخلوق کو بھیج رہا ہے اس کے ارد گرد جمع ہونے کے لیے اور اس کے لبوں سے لب لگانے کے لیے، اور جب اپنی خدمات کو اعلیٰ درجے کو پہنچا دیتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کے خواب میں آ کر اس کے لبوں کو لب لگا دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو اس کی خدمات میں لگتا ہے۔ جن مدارس نے قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مدارس کو بہت نوازا ہے۔ ان شخصیات کو دنیا میں ایک الگ مقام حاصل ہوا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو اوڑھنا بچھونا بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم کو اسی انداز اور بہترین لہجے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق رحمت فرمائے.